ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ زبان، اس کی حفاظت پر اور اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا یا آخرت خراب ہو جائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کا ایک بڑا حصہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اس زبان سے کوئی جملہ نکالو تو پہلے سوچو پھر بولو۔ اور آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس شخص نے فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس شخص نے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فرمایا وہ انسان ہمیشہ مطمئن اور نجات میں رہے گا۔ دنیا کے حساب سے بھی، کیونکہ زبان کی مثال ایک ایسے ترکش کی ہے کہ جس سے تیر نکل جائے پھر واپس نہیں آتا۔ فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان ہے تو بظاہر بڑی چھوٹی سی، اس کی جسامت بہت چھوٹی سی ہے، لیکن فرمایا اس کے جرم اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ اکثر لوگ جہنم میں اوندھے منہ انہیں گھسیٹا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اوندھے منہ۔ اتنا سخت لمحہ ہوگا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ان مجرموں کے پاؤں ہوں گے اور منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جہنم کے انگاروں پر، جہنم کی آگ پر منہ کے بل آدمی تصور نہیں کر سکتا کوئی وہاں کھڑا ہونے کا، اس کے قریب جانے کا، پھر منہ جیسا نازک حصہ جسم کا اس کے بل گھسیٹا جائے۔ یہ کتنا دہشتناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اکثر زبانوں کی وجہ سے ہوگا، زبان کی وجہ سے، اس کے بے لگام ہونے کی وجہ سے، اور اسے جو جی میں آیا کہہ دینے کی وجہ سے، یہ نہ سوچا کہ اگلے پر کیا گزرے گی اور اگلے پر کیا بیتے گی، میرے اس جملے سے اگلے پر اس کا اثر کیا ہوگا، اور بس کہہ دیا۔ فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ایک مجلس میں آپ نے حضرات صحابیات کو وعظ فرماتے وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ عورتوں، تم اللہ کے نام پر صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش اور فکر کیا کرو، کیونکہ میں جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھ کر آیا ہوں۔ مردوں کی نسبت عورتیں جہنم میں زیادہ مجھے نظر آئی۔ حضرات صحابیات کو جو ہے وہ فکر لاحق ہوئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں وہ اعمال بتائیں جن کی وجہ سے جہنم میں اکثر ہوتے جائے گی، تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں۔ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، فرمایا ایک سبب تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، طنز زیادہ کرتی ہو، دوسروں پر طنز کرتی ہو۔ یہ وجہ ہے، طنز کرنے سے دوسرے پر کیا گزرے گا، دوسرے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ فرمایا ایک سبب تمہارا یہ ہے، ایک وجہ تمہارے جہنم میں کثرت سے جانے کی یہ ہے کہ تم لعن طعن کرتی ہو زیادہ، اور فرمایا دوسرا سبب تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔
شوروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے تم جہنم میں کثرت سے جاؤ گے۔ تو دو چیزیں آپ نے فرمائی۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج اگر دیکھا جائے لان تان کی بیماری اس زمانے میں تو عورتوں میں زیادہ ہوگی، آج مردوں میں کم نہیں۔ جہاں کوئی بیٹھ گئے دو چار تیسرے کا مذاق شروع کر دے، یہ نہیں سوچا کہ اس پر کیا گزرے گی اس کے دل پر، اور اس کو مذاق کا نام دے۔ دل لگی ہو رہی ہے، ایسی دل لگی حرام ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ایسی مذاق شریعت میں حرام ہے جس سے دوسرے کا دل مجروح ہو۔ ایک نوجوان تھے، بزرگ سے کہنے لگے حضرت میں لوگوں سے جب باتیں کرتا ہوں اکثر لوگ میری باتوں کا برا مان لیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے بزرگ کہ بیٹا جب بھی کوئی بات کہو اپنے دل سے 3 سوال کر لیا کرو، اپنے دل سے 3 سوال کر لیا کرو، ایک جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سچی بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا فرمایا کہ میرے اس بات کہنے سے میری یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ایک تو سچی ہے کہ نہیں، دوسرا اس کا کہنا ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ ہر سچ بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچی بات آپ زبان پہ کہتے میں جو ہے وہ دل میں نہیں رکھتا۔ دوسرے کا دل تو رکھ لو، اپنے دل میں تو نہیں رکھتے، دوسرے کا دل کا خیال رکھ لو۔ فرمایا دوسری چیز اپنے دل سے یہ سوال کر لیا کرو سچی بات تو ہے، اس کا کہنا ضروری بھی ہے نہیں، کہنے کا انداز بھی تو ہونا۔ آپ کسی کو صحیح بات کہہ رہے ہیں، بڑی مجلس میں کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا دل توڑ رہے ہیں، ہاں آپ تو اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان فرمایا کہ اگر کسی کو نصیحت کی بات کہنی ہے اور چاہتے ہو کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، نصیحت قبول کر لے، فرمایا کہ اسے تنہائی میں کہو، اور اگر اسے باغی کرنا چاہتے ہو، متنفر کرنا چاہتے ہو تو فرمایا بڑی مجلس میں کہہ دو۔ تو کہنے کا انداز بھی تو صحیح ہو نا۔ تو ایک تو بات سچی ہو، دوسرا دیکھو اس کا کہنا ضروری ہے، کہاں پر ضروری ہے، کتنا کہنا ضروری ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ میرے اس کہنے سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اور یہ تبھی ہوگا جب آدمی تنہائی میں کسی کو اچھی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہر سچی بات کہہ دو آپ۔ تو جب نوجوان نے یہ 3 باتیں سنی تو اس کی وجہ سے اسے لوگ راضی رہنے لگے۔ وہ جب بھی کہتا پہلے یہ 3 باتیں سامنے رکھتا، دل سے سوال کرتا سچ ہے، اگر ہے تو کہنا ضروری ہے، اگر کہنا ضروری بھی ہے تو کس انداز سے کہوں اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم کتنا خیال کرتے اس بات۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ خوشی میں کسی کا دل رکھنے کے لیے کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال لیتا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا اس جملے سے کیا ہونے والا ہے آگے، اس سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے اس کو۔ آپ اندازہ کریں، زبان سے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن یہ ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔
انسان کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لاپرواہی میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی، دوسرے کی دل آزاری ہو گئی تو اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن انسان اس کو پڑھنے سے اگر وہ 70 سال کا کافر تھا سارے گناہ اس کے دھل جاتے اور وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا انقلاب آ گیا، زبان سے ہی کہا تھا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ، کہ کسی نے کسی ایسی عورت کو تسلی دے دی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو تسلی کے چند جملے کہہ دیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس الفاظ کے تسلی والے الفاظ کہنے پر جنت کی چادر پہنائیں گے۔ کسی کو نماز درست نہیں آتی، اس کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ نے اکیلے میں اس کو کہہ دیا کہ تمہاری نماز کے اندر یہ کمزوری ہے، تم رکوع صحیح نہیں کرتے، یا تم سجدہ صحیح نہیں کرتے، یا تم جلد بازی کرتے وغیرہ، آپ نے اس کی نماز کی درستگی کے اندر اپنا کردار ادا کر لیا، اکیلے میں کہہ دیا، دل آزاری بھی نہ ہوئی، اس کی نماز درست ہو گئی۔ اب وہ زندگی بھر جتنی صحیح نمازیں پڑھتا رہے گا، جتنا ثواب اسے مل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے اعمال میں اتنا ثواب دکھا جائے۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یا انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، اسے اپنے قابو میں رکھ لے، اور فرمایا دوسرا جو دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اندازہ کریں جنت کی ضمانت مل رہی ہے ان دو چیزوں کی حفاظت پر، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام بڑے متفکر رہتے تھے، بڑے فکر مند رہتے تھے کہ زبان بیجا لغو استعمال نہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی انہوں نے دیکھی تھی، آپ کی تربیت انہوں نے اٹھائی تھی، آپ کی صحبت ان کو میسر ہوئی تھی۔ سب سے بڑے جلیل قدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کے متعلق لکھا اتنا احتیاط زبان کے بیجا استعمال ہونے پر، اتنا احتیاط فرمائے کہ بسا اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کچھ لان تان ملامت کر رہے ہوتے، زبان کو ڈانٹ رہے ہوتے، لیکن الفاظ سے ادا نہیں ہو رہے ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھے یا حضرت آپ کو ہم نے دیکھا ہے اکثر آپ کچھ کہہ رہے ہوتے زبان سے، زبان کو پکڑ کر کہہ رہے ہوتے، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں زبان سے کہتا ہوں اے زبان سنبھل کر رہے ہیں، تیری وجہ سے میں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤں۔ حضرات صحابہ کرام کی فکر دیکھیں آپ، ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بہت زیادہ بول رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اے انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کیونکہ یہ زبان گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے، بہت ساری خرابیوں کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے یہ زبان۔ اسی لیے کسی عارف نے فرمایا کہ میں نے دو بندوں کو دیکھا کہ ان کا انجام بڑا خراب ہوا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ دو قسم کے لوگ انجام ان کا بہت برا ہوا، ایک وہ جو بہت غصے میں بولتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وہ جو بیجا بولتے ہیں، بغیر ضرورت کے بولتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم اندازہ کریں
ہماری جو مجلس ہوتی ہے جہاں ہم 2-4 بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہم اپنی باتوں کو نوٹ کر لیں، اس میں کام کی بات 2 منٹ کی ہوگی. جو گھنٹے ہم بیٹھے ہیں 58 منٹ ہم نے فضول بولا ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ان الفاظ تلفظ کو لکھا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے فرشتہ لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیں گے، صاف نظر آئے گا اس کو. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، زبان سے آدمی جو کہے پہلے سوچ لے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، اور پھر میرے اس کہنے سے دوسرے پر کیا گزرے گی. اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. اکثر انسان جو گناہ کرتا ہے، غیبت ہے، دل آزاری ہے، کسی کے لیے تکلیف والا جملہ کہہ دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کی عزت تار کر دینا، یہ سارے وہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جس کا تعلق زبان سے. اس لیے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ تو بہت چھوٹی لیکن گناہ بہت بڑے ہیں اس کے. یہ تو بہت چھوٹی سی جسامت کے حساب سے بہت چھوٹی ہے، لیکن فرمایا گناہ اس کے بہت بڑے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم جو زبان سے بات کہتے ہیں کیا اس کا معاوضہ ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ تجھ پر رحم کر. فرمایا اکثر انسان جہنم میں جائے گا زبان کی وجہ سے. اکثر انسان جہنم میں جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے. غلط باتیں کی ہوگی، غلط بیان کیا ہوگا، غلط گواہی دی ہوگی، کسی کو گالیاں دی ہوگی، کسی کی عزت اچھالی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے کے چلے جائیں گے. اور یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جتنی چیزیں اللہ معاف بھی نہیں کرتے جب تک بندے معاف نہ کر. کہاں معاف کرواتے پھریں گے کہ کس کی ہم نے غیبت کی ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، گناہ ہمارے اعمال نامے کے اندر موجود ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس زبان کو قابو رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے بلا ضرورت بات کرے نہیں، اور بہتر ہے فضول مجلس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. فضول مجلس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے اعمال بتا دے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک. پہلی نصیحت فرمایا زبان کو قابو میں رکھ لو. اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو، کیونکہ اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. زبان کو کنٹرول کر لو. اور فرمایا کہ اپنا اکثر وقت گھر کے اندر گزارو. فضول گھر سے باہر نہ نکلو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو. گھر میں دل نہیں لگتا، طبیعت اکتا جاتی ہے، تو ایسے اسباب اختیار کر لو کہ باہر کے فتنے سے بچ جاؤ. قرآن کریم کی تلاوت کر لو، 2-4 نفل نماز پڑھ لو، گھر والوں کے ساتھ دل لگی کر لو، ان کے ساتھ باتیں کر لو، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر لو. یہ سارا دین ہے، یہ ساری عبادت ہے. آج کل تو گھر کے اندر گزارنا بڑا آسان ہے. اگر اللہ کا خوف ہو، موبائل کھولو اور آپ کو تلاوت سننے کو ملے گی، آپ کو بیانات سننے کو ملیں گے، آپ کو اچھی باتیں سننے کی ایک ذخیرہ موجود ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے، باہر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اور فرمایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ جب کبھی گناہ ہو جائے
खता हो जाए अल्लाह को राजी रखने की कोशिश करो, फौरन तौबा कर लो, अल्लाह के सामने नदामत के दो आंसू बहा लो, या दिल से नदामत अल्लाह के सामने पेश कर दो, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। फरमाइए 3 काम कर लो, जुबान काबू में कर लो, अपना अक्सर वक्त घर के अंदर गुजारो, फजूल मत निकलो, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह से तौबा कर लो, गुनाह जिंदगी में रहे नहीं। फरमाया इस हाल में मौत आएगी, अल्लाह जहन्नम से आपको महफूज रखे, अल्लाह आपको जहन्नम से महफूज रखेंगे, नजात मिल जाएगी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसकी कोशिश की जाए, फिक्र की जाए, जुबान को बेलगाम न किया जाए। आज हम बोल तो रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है, कल हमें एक एक लफ्ज का हिसाब देना है, इसका ख्याल कर लो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अपने मुतालिकीन को नसीहत कर, फरमाया कि जो लफ्ज तुम जुबान से निकाल रहे हो, जो कह रहे हो, जरा इसका ख्याल रख लिया करो, ये ध्यान कर लिया करो कि एक दिन तुम्हारा ये लफ्ज अल्लाह की बड़ी अदालत में पेश होना है, वहां क्या बनेगा तुम्हारा। तो भाई इस ध्यान और ख्याल के साथ तो जुबान से बात निकालो। एक मर्तबा अपने उस्ताद हजरत मौलाना सैयद अजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उनसे ताल्लुक था मोहब्बत वाला, शागिर्दी वाला, तो जाया करते थे, वो बड़ी शफकत फरमाया करते थे, बड़े अल्लाह के वली थे। तो फरमाते एक मर्तबा जब मैं गया तो मुझे कहने लगे कि भाई मियां मोहम्मद शफी, आज हम अरबी में बात करेंगे, आज उर्दू में बात नहीं करेंगे। और मैं हजरत की इस बात से मुझे भी ताज्जुब हुआ कि पहले जिंदगी में कभी ऐसा हजरत ने नहीं फरमाया। मैंने वजह पूछी, हजरत क्योंकि अरबी में बात करेंगे तो ना मुझे रवानगी से आती है, ना आपको रवानगी से आती है, तो बात हो नहीं पाएगी सही, सोच सोच के जुमले बोलने पड़ेंगे, तोल तोल के बोलने पड़ेंगे। तो हजरत ने सवाल पर फरमाया, ये तो मैं चाहता हूं कि हम जब बैठते हैं, हालांकि उनकी मजलिस तो गीबत से पाक हुआ करती थी, लेकिन 2-4 फजूल बातें जिस जरूरत नहीं थी वो भी हो जाती। फरमाया मजलिस के अंदर हम बैठते इस तरह की बात भी हो जाया करती जिसकी जरूरत नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सिर्फ वो बात करें जिसकी जरूरत हो। और फरमाया कि मियां मोहम्मद शफी शागिर्द थे हजरत के, फरमाया कि हमारी मिसाल तो उस मुसाफिर की सी है जो सफर पर घर से बड़ी अशरफियां और दराहिम लेकर निकला था, रास्ते में खर्च करता रहा और बेतकल्लुफ खर्च करता रहा, अभी सफर बाकी था और अशरफियां उसकी खत्म होने को हुई। अब उसको फिक्र लायक हुई कि मैंने तो अशरफियां बड़ी जाया कर दी, अब मुझे सफर भी बाकी है, मंजिल भी दूर है। अब वो सोच सोच कर, तोल तोल कर अशरफियां खर्च करता रहा। फरमाया मियां मोहम्मद शफी, हमारी मिसाल भी ऐसी, उम्र का आखिरी हिस्सा है, हमने बहुत ज्यादा फजूल बातें कर ली, अब जरा ये फिक्र हो जाए कि कुछ सोच समझ कर बोले और आखिरत की मंजिल में पहुंचे तो वहां आसानी से अल्लाह के सामने पेश हो, सुरखरू हो जाए, परेशान न हो, नदामत न हो। तो मैं जरा सोच सोच कर बोलने, अब जरा इसकी फिक्र कर ले। ये अल्लाह वाले लोग फजूल बातों को वो जिंदगी से निकालना चाहते थे, और हम मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों इसकी फिक्र बहुत ही मुश्किल से, दिन में नहीं हफ्तों में, महीनों में कभी ये फिक्र आई हो हमें कि यार हम तो जुबान से बोल रहे हैं, ये सारे अल्फाज हमारे महफूज हो रहे हैं, सारे अल्फाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, और एक वक्त अल्लाह की अदालत में पेश होना है और अल्लाह के सामने इसका हिसाब देना है। क्या बनेगा हमारा? हमने कईयों के दिल दुखा रखे हैं, हमने कईयों की गीबत कर रखी है, अगर उंगली पर गिनना चाहे गिन नहीं सकते, इतनी सारी गीबत के गुनाह हमारे अमालनामे के अंदर दर्ज होंगे, कितने सारों को हमने गालियां दी होगी, कितने सारों की हमने इज्जत उछाली होगी,
کتنے سارے اپنے نوکر و ماتحتوں کے ساتھ ہم نے وہ رویہ رکھا ہوگا جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ رکھے. اپنے ملازمین کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھا ہوگا؟ کیونکہ یہ نظر نہیں آ رہا نا کہ الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے اعمال نامے کے اندر درج ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے. یہ فکر ہی نہیں ہے. یہ فکر آ جائے تو پھر حضرات صحابہ کرام کی طرح پہلے تولیں پھر بولیں گے. وہ ایسے لوگ تھے ایک جملہ غصے میں کوئی کہہ دیا اندر سے تڑپ جاتے تھے، یہ میں نے کیوں کہا، فوراً اس سے توبہ اس سے معافی مانگنے کے در پہ ہو جاتے. واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی، بے شمار واقعات ہیں کہ کسی کو غصے میں کچھ کہہ دیا، پھر وقت تھوڑا ہی گزرا تھا کہ بے سکون ہو گئے، بے چین ہو گئے، میں نے یہ جو جملہ کہا یہ صحیح نہیں تھا. اور اس سے جب تک معافی نہیں مانگ لیتے اور اسے راضی نہیں کر لیتے انہیں سکون نہیں آتا. یہ وہ چیز ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ایسی فرمائی تھی. ان کے سامنے آخرت کو کھولا تھا اور بتایا تھا یہ زبان ہی ہے کہ اکثر انسان اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے. اکثر انسان زبان ہی کی وجہ سے، اس کے بے لگام ہونے کی وجہ سے اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے فرمایا اکثر جہنم کے اندر اوندے منہ کو گھسیٹا جائے گا. اور فرمایا اور تو زیادہ صدقہ کرو، زیادہ خیرات کرو، جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھ کر آیا ہوں. حضرات صحابیات پریشان ہو، یا رسول اللہ کیا وجہ، کیا سبب؟ فرمایا ایک تو لان تان بہت کرتی، زبان سے اس کا تعلق ہے نا، زبان سے تانے دے دیتی ہو. میں عرض کر رہا ہوں آج یہ بیماری جس طرح عورتوں میں زیادہ تھی مردوں میں کم نہیں ہے. تان و تشنیع کرنا، دوسرے پر طنز کر دینا. آپ نے فرمایا کہ ایمان والا تان نہیں کرتا، ایمان والا کسی پر طنز نہیں کرتا. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، ایمان والا کسی پر طنز نہیں کرتا. اپنے ایمان کی ہم فکر کر لیں. اور آپ نے فرمایا عورتوں دوسری وجہ سبب کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کی نافرمان ہوتی، عورتوں کی مرد اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، ان کی ناشکری کرتی ہو اور زندگی بھر ان کے احسانات پل میں کوئی ناگوار مسئلہ پیش آ گیا بھلا دیتی ہو. فرمایا یہ دو وجہ ہیں، یہ دو سبب ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی. اپنی ماں بہنوں کی ہم تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں. ہمارا فرض ہے کہ اگر یہ بیماری ہے ان کو سمجھائیں کہ پیارے آقا نے فرمایا عورتیں جہنم میں دو وجہ سے زیادہ جائے گی. اگر ہے اس کو ختم کیا جائے. بات کی حسرت سے ابھی کی فکر اچھی. فرمایا ایک تو تم لان تان نہ کیا کرو، دوسرا شوہروں کی فرما بردار بن کے رہو. کوئی ناگوار مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بات ہو جائے، ان کے احسانات کو یاد رکھو کہ ان کے احسانات کتنے ہیں. فرمایا اگر جنتی بننا چاہتی ان دو بیماریوں سے بچ. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت، سب اس کی فکر کریں، سب کوشش کریں کہ زبان سے جو جملہ نکلے ذرا سوچیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سچ بھی ہے کہ نہیں. اگر سچی بھی ہے اس کا کہنا ضروری بھی ہے کہ نہیں. اگر کہنا ضروری بھی ہے دوسرے کے دل پر کیا گزرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس فکر کے ساتھ اپنی زبان استعمال کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا